نحمده ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ عورت گھر کی ملکہ ہے۔ اگر عورت صحیح ہوگی تو پورا گھر صحیح ہوگا۔ حقیقت میں جب اکیلا مرد دین کی طرف لگتا ہے تو دین گھر کی چوکھٹ تک آتا ہے، یعنی گھر کے دروازے تک آتا ہے، اور جب عورت بھی دین کی طرف لگتی ہے تو دین پورے کا پورا گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس عورت کی زندگی میں وہ اعمال آ جائیں تو وہ عورت اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے نزدیک قیمتی بن جاتی ہے۔ ایک نیک عورت 70 اولیاء اللہ سے افضل ہو جاتی ہے۔ ایک نیک عورت 70 اولیاء اللہ، یعنی کہ 70 اللہ کے ولیوں سے افضل ہوتی ہے، اور یہ نیک اعمال والی عورت پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب ایک مسلمان عورت کو اپنی زندگی میں دین لانے کے لیے، اپنے گھر والوں کی زندگی میں دین لانے کے لیے، اور ساری دنیا کی ساری مسلمان عورتوں کے اندر دین لانے کے لیے کون سے اعمال کرنا ہے، اس میں سے جو پہلا عمل ہے وہ ہے دعوت الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت دینا۔ ہر عورت کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو زندہ کرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپنا مقصد بنائے، یعنی ہر عورت اپنے گھر میں جو کام بھی کرے اس کی نیت یہ ہو کہ میں یہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد کو زندہ کرنے کے لیے کرتی ہوں۔ مثلاً کپڑے دھو رہی ہو تو یہ نیت کرے کہ ان کپڑوں کو پہن کر میرا شوہر اور میرے بچے دین کی محنت کے لیے نکلیں گے۔ مثلاً کپڑے دھو رہی ہو تو یہ نیت کرے کہ ان کپڑوں کو پہن کر میرا شوہر اور میرے بچے دین کی محنت کے لیے نکلیں گے تو ان کو آسانی ہوگی۔ اسی طرح ہر آنے والے مہمان کا جس طرح کھانے پینے سے اکرام کیا جاتا ہے، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر بھی ہم پیار و محبت سے مہمانوں تک پہنچائیں۔ اب پہلا کام کیا ہے؟ ایک مسلمان عورت کو جو کرنا چاہیے وہ ہے دعوت الی اللہ، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اب دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، ہر نبی کا دنیا میں آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یعنی لوگوں کو اس چیز کی طرف ان کا جو ہے توجہ دلانا، دھیان دلانا کہ لوگوں یہ جو دنیا کی عارضی زندگی ہے، چند جو ہے وہ دنوں کی، چند گھڑیوں کی، چند سالوں کی یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کی ختم ہونے کے بعد ایک آخرت کی زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، جو سچ مچ کی زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اس زندگی میں کامیاب ہونے کی تیاری کر لو۔ تو ایک مسلمان عورت اگر چاہتی ہے کہ وہ اللہ کی پیاری بنے، اللہ کی ولیہ بنے، تو وہ یہ کام یعنی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اب یہاں لوگوں سے مراد جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ اپنے گھر کی عورتوں کو دعوت دیں، دین کی طرف بلائیں، اپنی گھر کی عورتوں کو، اپنے آس پڑوس کی عورتوں کو دعوت دیں، اور جو مرد ہیں وہ مردوں کو دعوت دیں گے۔ تو اب اس دور کے اندر یا جس دور کے اندر بھی جو بھی اس کام کو کرے گا، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، نیک کاموں کی طرف بلائے گا، نیک اعمال کرنے کی طرف بلائے گا، تو اس کا حشر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرمائیں گے اور حضرات صحابہ کرام کے ساتھ فرمائیں گے، کیونکہ اس کائنات کی جو سب سے بڑی ہستیاں ہیں، اللہ رب العزت خالق ہیں، باقی سب مخلوقات ہیں، انسان، جنات، فرشتے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ تو ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہیں، اور انسانوں میں سب سے افضل جو ہے وہ حضرات انبیاء کرام ہیں۔ تو
کائنات کے جو سب سے افضل ترین انسان ہیں, جو افضل ترین لوگ ہیں, وہ انبیاء کرام تھے, وہ نبی تھے. اور نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے کام دیا تھا وہ کام دنیا میں سب سے بڑا کام تھا. ڈاکٹر بن جانا, پائلٹ بن جانا, انجینئر بن جانا, تاجر بن جانا, دکاندار بن جانا, یہ کام بڑے نہیں ہیں. اگر یہ کام بڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو یہ کام دے کر بھیجتا. اللہ تعالیٰ جو ہے کسی نبی کو ڈاکٹر بناتے, کسی کو انجینئر, کسی کو پائلٹ, کسی کو زمیندار, کسی کو دکاندار. تو حالانکہ اللہ کی نظر میں ان کاموں کی کوئی حیثیت, کوئی مقام نہیں تھا, بلکہ اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو یہی کام دے کر دنیا بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اور اسی کام کو جو شخص بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا حشر بھی انبیاء کرام کے ساتھ فرمائیں گے. اب چاہے یہ ڈاکٹر ہے, چاہے انجینئر ہے, چاہے دکاندار ہے, چاہے مزدور ہے, چاہے غریب ہے, چاہے امیر ہے, چاہے کالا ہے, گورا ہے, صحت مند ہے, بیمار ہے, ذاتی مکان میں رہتا ہے, کرائے کا مکان میں رہتا ہے, جو جہاں جیسا بھی ہے, ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا, بلکہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا اللہ تعالیٰ کا وہ سب سے بڑا پیارا ہے, سب سے محبوب ہے. تو پہلا کام ایک مسلمان عورت کو کرنا چاہیے کیا, کہ وہ لوگوں کو, ان کی اپنی مسلمان بہنوں کو, اپنی سہیلیوں کو, اپنی آس پڑوس کی عورتوں کو دین کی طرف بلائیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو دعوت دینے والی ہے سب سے پہلے تو اس کی اپنی زندگی کے اندر دین آئے گا, اس کے بعد اس کے بچوں کے اندر دین آئے گا, اس کے بعد آس پڑوس کے لوگوں کے اندر دین آئے گا, پورے محلے میں دین آئے گا. جب محلے میں دین آئے گا تو پھر اب پورے شہر میں دین آئے گا, جب شہر میں دین آئے گا تو پورے ملک کے اندر دین آئے گا, جب ملک کے اندر دین آئے گا اور ملک والے محنت کریں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر دین آئے گا. تو اس دین کو پھیلانے کا جو ذریعہ بنے گا, جو بھی ذریعہ بنے گا, تو جتنے لوگ دین پر آئیں گے وہ اور نیک عمل کریں گے, ان سب لوگوں کے نیک اعمال کا اجر کرنے والوں کو بھی ملے گا, اور جس نے دین کی دعوت کا آغاز کیا ہوگا, دین کی دعوت شروع کی ہوگی, اس کو بھی ان تمام کے جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کا اجر ملتا رہے گا. اب ایک مسلمان عورت دعوت اللہ یعنی کہ اللہ کی طرف بلانا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ایک کیسے کرے گی؟ تو اس میں جو سب سے پہلا عمل ہے وہ ہے تعلیم. کہ تعلیم کے عمل سے اپنے گھر کے اندر بھی دین کی دعوت دی جا سکتی ہے, اور اپنے آس پاس پڑوس کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ دین کی دعوت دی جا سکتی ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعلیم کے عمل کو شروع کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں دین آئے, ہمارے گھر والوں کی زندگی میں دین آئے, ہمارے آس پڑوس, ہمارے پورے شہر بستی گاؤں کے لوگوں کے اندر دین آئے. تو اب جو ہے تعلیم بھی ایک عمل ہے. دین کا جو بھی کام ہوتا ہے, دین کا جو بھی عمل ہوتا ہے, اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں, اس کو کچھ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, اور ہر نیک کام کو کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, اور ہر نیک کام کرنے کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہوتی ہے. ان کے جو بھی نیک عمل ہوتا ہے, نیک کام ہوتا ہے, دین کا کام ہوتا ہے, تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ کام کرنا کیسے ہے, ان کے اس کے آداب کیا ہیں. کوئی بھی نیک کام ہے اس کو کرنے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کام کو کرنا کیسے ہے, ان کے اس کام کے آداب کیا ہیں. دوسری بات کہ وہ کام کر کیوں رہے ہیں, ان کو اس کام کا مقصد کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کام کے آداب کیا ہیں, دوسرا اس کام کا مقصد کیا ہے, ان کے ہم کر کیوں رہے ہیں, اور تیسرا اس کام کو اگر ہم کریں گے تو اس پہ ہمیں ملے گا کیا, ان کی اس کی فضیلت کیا ہے. تو ہر نیک عمل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 اس کام کے آداب, ان کو اس کام کو کس طرح سے کرنا ہے, کن آداب کے ساتھ کرنا ہے. نمبر 2 اس کام کا مقصد کیا ہے, ان کے وہ کام کیوں کیا جا رہا ہے. اور نمبر 3 اس کام کی فضیلت کیا ہے, فائدہ کیا ہے, ان کے اس پہ اللہ تعالیٰ کتنے انعامات دیتے ہیں, کتنا اجر دیتے ہیں, کتنا ثواب دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو آپ چونکہ تعلیم بھی ایک عمل ہے, تو اس تعلیم کا بھی نا کچھ فضیلت ہے, فائدے ہیں, اور اس تعلیم کا بھی کوئی مقصد ہے, اور اس تعلیم کا بھی کوئی جو ہے وہ آداب ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں کہ تعلیم جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے. تو فضیلت میں یہ ہے کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے,
اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کے باغوں پر سے گزرو تو خوب چرو، جب تم جنت کے باغوں پر سے گزرو تو خوب چرو۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے، ذکر کے حلقے، یعنی جس جگہ پر ذکر ہو رہا ہو، تعلیم ہو رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہو، تذکرہ ہو رہا ہو، تو وہ جو حلقے ہیں، وہ جو محفل ہے، وہ جو لوگوں کا اکٹھا ہونا ہے، وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ جنت کے باغ ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یعنی کہ ایسی جگہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، لوگ اکٹھے ہو کر اللہ اور اللہ کے پیارے نبی کی باتیں کر رہے ہوں، تو یہ اصل میں کیا ہیں؟ یہ جنت کے باغ ہیں۔ ایک دوسری حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو ہر آن ہر گھڑی مختلف گلیوں میں، راستوں میں، محلوں میں گشت کرتی رہتی ہے، ان کی چلتی پھرتی رہتی ہے اور ایسی جگہوں کو، ایسی محفلوں کو تلاش کرتی ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو ایسی جگہوں کو تلاش کرتی رہتی ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو جب کسی جگہ پر کچھ لوگ، چاہے وہ ایک ہو، چاہے دو ہوں، چاہے چار ہوں، چاہے تین ہوں، جب لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ کے نبی کی بات کر رہے ہوں، تو جو فرشتے ایسی جگہوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس محفل کا حصہ بن جاتے ہیں، اور دوسرے فرشتوں کو آواز لگا کر کہتے ہیں کہ ہم جن حلقوں کو، جن جگہوں کو تلاش کر رہے تھے وہ یہاں پر موجود ہے، ہمارا جو مقصد تھا وہ یہاں پر مل رہا ہے، تو تم بھی سارے آ جاؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو جتنے فرشتے ہوتے ہیں جو اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کہیں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اور ہم اس محفل کو جا کر پا لیں، تو وہ سارے فرشتے آ کر اس محفل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی جگہوں پر نازل ہوتی ہے۔ جس محفل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو تو اس محفل کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی محفل والوں پر اپنی سکینہ نازل فرماتے ہیں۔ سکینہ ایک طرح کی سکون، ایک طرح کا سکون، ایک طرح کا دلی اطمینان، دلی خوشی، دلی راحت، تو ان کے اللہ تعالیٰ ان کو دل کا سکون، چین، راحت نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو ایسی جگہیں، چین کا مطلب سکون، دل کا اطمینان، تو ایسی جگہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتے ایسی محفلوں کو گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 2، ایسی محفلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر اپنی جو ہے وہ سکینہ اتارتے ہیں۔ اور جب یہ محفل ختم ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم سب بخشے بخشا یہاں سے اٹھو، اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ جب ایسی محفل جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہو، جب ایسی محفل ختم ہوتی ہے تو اس مجلس کے ختم ہونے پر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے مجلس والوں، اے محفل والوں، تم بخشے بخشا یہاں سے اٹھ جاؤ، تمہاری گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ تو تعلیم کی محفل اتنی بابرکت چیز ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ تعلیم جو ہے یہ مسجد نبوی کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی جو اپنی مسجد تھی مدینہ منورہ کے اندر، مسجد نبوی، جہاں آج اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کا روضہ مبارک ہے، گنبد خضرا ہے، اللہ کے پیارے نبی کی قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، گنبد مبارک ہے، تو وہ جو ہے یہ مسجد نبوی کے اندر ہے۔ تو جب اللہ کے نبی دنیا میں موجود تھے تو اپنی مسجد کے اندر اللہ کے نبی جو اعمال کیا کرتے تھے، ان اعمال میں سے ایک عمل تعلیم کا عمل ہے۔ تو اللہ کے نبی خود تعلیم کا عمل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنے پیارے صحابہ کی محفل میں، اپنے پیارے صحابہ کی مجلس میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی طرف جو ہے بلانے کا عمل فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ تعلیم کا عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا عمل جو ہے وہ اللہ کے پیارے نبی کی سنت بھی ہے
اور یہ مسجد نبوی کے اعمال میں سے ایک عمل بھی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ بخشے بخشا یہاں سے اٹھو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا باری تعالیٰ کہ ایک شخص تھا کہ جو اس محفل میں شریک ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اپنے کسی کام سے، اپنے کسی مقصد سے آیا تھا اور وقتی طور پر اس محفل میں بیٹھ گیا، یا اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی کہ ایک شخص ہے کہ جو اس محفل میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کو کوئی اور کام تھا، کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا، یا جو لوگ محفل میں بیٹھے ہیں، تعلیم میں بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی بندے کے ساتھ اس کا کام تھا، تو اب وہ بندہ تعلیم بیٹھا ہوا ہے، تو دوسرا شخص جو اس سے ملنے آیا تھا وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے تعلیم میں بیٹھ گیا تاکہ یہ بندہ فارغ ہو اور میں اس سے بات کروں، تو ایسے بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب الارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ ایسی برکت والی محفل ہے کہ اس محفل کی برکت سے میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ تو جو تھوڑی دیر کے لیے کسی بھی وجہ سے آتا ہے، ایسی مجلس کے اندر شرکت کرتا ہے، اس کے بھی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسی تعلیم کی مجلس میں شروع سے لے کر اگر آخر تک بیٹھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا نوازیں گے۔ اور جو شخص تعلیم کروانے والا ہے، جو شخص اس مبارک محفل کو سجانے والا ہے، اس کی پھر کیا ہی فضیلت ہے اور اس کی اللہ کے ہاں کیا ہی شان ہوگی۔ اور ایک اور حدیث شریف میں کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ حلقے، وہ جگہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہو، جہاں پر تعلیم ہوتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہو، اللہ اور اس کے پیارے نبی کی بڑائی اور عظمت اور کبریائی کا تذکرہ ہوتا ہو، وہ جگہیں، وہ محفلیں، وہ گھر آسمان والوں کو ایسے چمکدار اور روشن اور چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے زمین والوں کو رات کے وقت آسمان پہ ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کو وہ گھر، وہ محفل، وہ مجلس ایسے چمکدار اور روشن دکھائی دیتی ہے جیسے ہمیں آسمان پر تارے دکھائی دیتے ہیں۔ آسمان والوں سے مراد اللہ کے فرشتے آسمانوں پر رہتے ہیں نا، تو ان کے فرشتوں کو اور آسمانی مخلوقات کو وہ گھر ایسے روشن چمکدار دکھائی دیتے ہیں جیسے ہمیں جو ہے وہ رات کے وقت آسمان پر تارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو کتنی فضیلت والی چیز ہے تعلیم کا کرنا، کیوں کہ اللہ سے بڑی ذات اس کائنات کے اندر ہے ہی کوئی نہیں، اللہ سے بڑی، اللہ سے زیادہ افضل، اللہ سے زیادہ قدرتوں والی، طاقتوں والی کوئی ذات ہے ہی نہیں، تو اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو اللہ کی بات اگر ہم کریں گے تو اللہ کی بات کا کرنا عبادت، اللہ کی بات کا سننا عبادت، اللہ کی بات کو پھیلانا عبادت۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے سب لوگ اپنے گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے کو لگائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو کریں۔ سب سے پہلے فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری اپنی زندگی میں دین آئے گا۔ جتنا ہم اللہ کو بولیں گے، جتنا ہم اللہ کو سنیں گے، اتنا ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کا پیار، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عشق، اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی۔ اور انسان کو جس سے محبت ہو جائے تو پھر اس کی رضا والے کام، یعنی کہ اس کو راضی کرنے والے کام کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ سے پیار ہو جائے گا، اگر ہمیں اللہ سے عشق ہو جائے گا، تو پھر ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام ڈھونڈیں گے کہ یار ایسا کون سا کام ہے جس کام کو میں کروں اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو انسان کو جس سے پیار ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ انسان ہر وقت سوچتا ہے میں کون سا کام کروں کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میں کون سا کام کروں مجھ سے میرا اللہ کا راضی ہو جائے۔ رات کو سونے سے لے کر اگلے دن دوبارہ جو ہے یعنی کہ سونے تک 24 گھنٹے وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں سوؤں، میں کیسے سوؤں، میں کیسے سنت طریقے کے مطابق سوؤں کہ میرا سونا عبادت بن جائے۔ اگر میں رات کو جاگوں تو میں کیسے جاگوں کہ میرا جاگنا عبادت بن جائے۔ میں فجر کی نماز کیسے پڑھوں کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میں اللہ کا ذکر کروں، میں تلاوت کروں، میں تسبیحات کروں، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں تاکہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اچھا، تعلیم کی فضیلت یعنی کہ تعلیم کا جو فائدہ ہے اس کے اندر جو اگلی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض قوموں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوا ہوگا اور وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا حال بیان کر دیں تاکہ ہم ان کو پہچان لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ یعنی کہ اللہ پاک کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے آ کر کسی ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرنے لگے، تو ایسے جو ہے وہ لوگوں کے چہرے کل قیامت کے دن نور جو ہے ان کے چہروں پر چمک رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ موتیوں کے ممبروں پر بٹھائیں گے۔ ممبر سے مراد بڑی کرسیاں، جیسے دنیا میں مطلب پہلے زمانے میں نا بادشاہ اپنے لیے خاص قسم کی کرسی بنوایا کرتے تھے سونے کی، تو جیسے اور آج کل جیسے مسجدوں کے اندر جو مسجد کے امام ہوتے ہیں وہ جو بڑی سی کرسی کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں جمعے کا، اس کو ممبر کہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی جنتیوں کے لیے جو کرسیاں لگائی جائیں گی سونے کی اور جو ہے وہ موتیوں کی جو کرسیاں ہوں گی ان کے ممبر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو تعلیم کا عمل کیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن جو ہے وہ موتیوں کے ممبروں پر بٹھائیں گے۔ بزرگوں سے یوں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گھر کی تعلیم کی برکت سے 300 گھرانوں کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک گھر کی تعلیم کی برکت سے 300 گھرانوں کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیم کے حلقوں میں صحیح آداب کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں کے اندر اللہ کے پیارے نبی کی اس مبارک محنت کا یہ جو عمل ہے تعلیم، اس تعلیم والے عمل کو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس تعلیم والے عمل کی برکت سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھر والوں کی زندگیوں میں دین آئے اور ہمارے آس پڑوس اور پورے محلے کے اندر دین زندہ ہو جائے۔